بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، علوم القرآن کے ذیل میں آج ہم تدوین قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے اس لیکچر میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک اور پھر عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں جو تدوین قرآن مجید کی گئی اس حوالے سے تفصیلات کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے نہ صرف یہ کہ اللہ نے نازل فرمایا بلکہ دیگر سماوی کتب کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتاب ہدایت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ہی ذمہ لی۔ اس حفاظت کے لیے جو دنیاوی اعتبار سے تدابیر اور ذرائع اختیار کیے گئے ان میں سے ایک اس قرآن مجید کو من و عن حفظ کرنا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے ہی ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن مجید کو الحمد سے لے کر والناس تک زبانی یاد کیا، اور یہ سلسلہ صرف جماعت صحابہ تک ہی نہیں رکا بلکہ تابعین، تبع تابعین اور 1500 سال کی اس تاریخ کے اندر اور آج تک ہزارہ کی تعداد میں اللہ کی کتاب سے محبت کرنے والے طلباء علم اللہ کی کتاب کو، کلام الہی کو زبانی یاد کرتے ہیں، اور صرف یاد ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو یاد رکھنے کا مسلسل اہتمام کرتے ہیں۔ تراویح کی شکل میں قرآن مجید کی حفاظت کا بہت اعلیٰ انتظام کیا گیا کہ اگر سال بھر میں کوئی زیادہ توجہ نہ بھی دے سکا ہو تو تراویح کے لیے حفاظ کرام باقاعدہ تیاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور ایک پوری مسلمانوں کی جماعت کے آگے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے پیچھے باقاعدہ حفاظ کرام ان کی سماعت کرتے ہیں، اور ایک غلطی پر اگر کوئی ان سے ہو جائے یادداشت کے معاملے میں تو اس پر ٹوک کر اس کو ٹھیک کرواتے ہیں۔ حفاظت کے ذرائع میں دوسری چیز صرف قرآن مجید کو حفظ اور زبانی یاد کرنے پر ہی نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ باقاعدہ اس کی کتابت کا اہتمام کیا گیا، اور پھر بعد ازاں اس کو اپنے زمانے کے حساب سے اس کو جمع کیا گیا کتابی شکل کے اندر اور اس کی تدوین کی گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ظاہری کے اندر قرآن مجید بیک وقت اکٹھا نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید کا جو اسلوب تھا وہ ایک طرح کا خطاب تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو وقت کی ضرورت، حالات و واقعات پر جو موقع محل ہوتا تھا اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی، اور یہ 23 سال کے عرصے کے اندر وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چند صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو مقرر فرمایا ہوا تھا، جب بھی وحی نازل ہوتی انہیں بلوا لیا جاتا اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں خود وحی اپنی زبان مبارک سے لکھوا دیا کرتے، اور یہ بھی رہنمائی فرماتے کہ اس آیت کو یا جو آیتیں اتری ہیں انہیں کس صورت کے اندر کون سی آیتوں سے پہلے کون سی آیتوں کے بعد رکھنا ہے، اور اگر مکمل صورت نازل ہوئی ہے تو اس صورت کو کس جگہ پر کس صورت کے بعد اور پہلے رکھنا ہے۔ یہ تمام رہنمائی لکھوانے کی اور اس کو اس مقام پر رکھنے کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں قرآن مجید کو حسب ضرورت اور دستیابی کے حساب سے کبھی کھجور کی چھالوں پہ لکھا جاتا، کبھی چمڑے کے ٹکڑے دستیاب ہوتے ان پر لکھ لیا جاتا، کبھی بڑی ہڈی کے ٹکڑوں پہ لکھ لیا جاتا، کبھی پتھر کے سلوں پہ لکھ لیا جاتا، اور اکثر صحابہ کرام انفرادی طور پر ان آیات کو حفظ بھی کر لیتے تھے اور اپنے پاس لکھ بھی لیتے تھے، اور بعض صحابہ کرام کے پاس اپنے ذاتی نسخے بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا فانی سے پردہ کر جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ شروع ہوا تو اس زمانے کے آغاز سے ہی ایک فتنوں کا دور شروع ہوا، جس کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت تھے، جن میں ایک شخص مسیلمہ کذاب تھا۔ مسلمان مسیلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک جنگ لڑنے پر مجبور ہوئے جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سخت قسم کی خونریز جنگ تھی
جس میں 70 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابکری نگاہ ان سارے معاملات کا بغور جائزہ لے رہی تھی، اور قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خیال سب سے پہلے آپ کے دل میں ڈالا تھا کہ صحابہ کرام جو حفاظ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ کنسرن اور یہ فکر لے کر خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، مجھے یہ خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہم اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے، تو ہمیں قرآن مجید کو ایک باقاعدہ کتابی شکل میں محفوظ کرنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں یہ کہا کہ اے عمر، ہم وہ کام کیسے کریں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسلسل اس بات پر قائل اور آمادہ کرتے رہے کہ گرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک میں یہ نہیں ہو سکا، مگر یہ وقت کی ضرورت ہے اور اسے کرنا لازم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر فاروق کی باتوں سے میرا دل کھل گیا اور میں اس کام کو کرنے پر آمادہ ہوا۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ذمہ داری دینے کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں کتابت وحی کرنے والے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا، اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ صحابہ کرام سے ایک ایک سے ملاقات کر کے ایک ایک کے گھر میں جا کر اور جہاں جہاں قرآن مجید جس جس شکل کے اندر جہاں جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے اکٹھا کریں اور اسے کتابی شکل میں لے کر آئیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اللہ کے کلام کو محفوظ کرنے کی، بلکہ یہ جملہ بھی ان سے منقول ہے، اگر مجھے کسی پہاڑ کو اٹھانے کی ذمہ داری دی جاتی تو شاید وہ میرے لیے اس قدر مشکل نہ ہوتی اور اہم نہ ہوتی جتنا قرآن مجید کی ایک کتابی شکل کے اندر تدوین کا معاملہ تھا۔ آپ نے اس کام کو بڑی تندہی کے ساتھ اور انتہائی جانفشانی کے ساتھ کیا۔ ہر قرآنی آیت کا نبی کریم سے لکھوائے گئے نسخوں سے موازنہ کرتے، حفاظ صحابہ کرام سے سن کر اس کی تصدیق کرتے۔ کوئی لکھی ہوئی کسی کے پاس قرآنی آیت کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ 2 قابل اعتماد گواہ اس کی تصدیق نہ کر دیتے کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی تھی۔ اس طرح ایک کامل احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کو کتابی شکل میں مدون کیا گیا اور آیات و سور کو اسی ترتیب توقیفی کے ساتھ جو رسول اللہ دے کر گئے تھے اس اعتبار سے اس کتابی شکل میں لکھ دیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اس زمانہ مبارک کے اندر اسلام دور دراز کے ممالک تک پھیل چکا تھا اور مسلمان کے اندر اسلام کے اندر بہت سی اقوام جو عربی بولنے والی نہ تھی وہ بھی شامل ہو چکی تھی، اور اللہ کے کلام کو ظاہر ہے پڑھنا ایک بنیادی اسلام کی ذمہ داری تھی، تو قرآن مجید کو سیکھتے تھے۔ تو مختلف قرأتیں وجود میں آئیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے مختلف لہجے، عرب کی عربی میں سے سعودی عرب کی عربی ہو گئی، اس زمانے کے حجاز کی عربی ہو گئی، یمن کی عربی ہو گئی، عراق کی عربی ہو گئی۔ مختلف لہجوں کی وجہ سے جب قرآن مجید ان لوگوں تک پہنچا جو عرب کے نہیں تھے اور عجم کے رہنے والے تھے، روم اور ایران کے تھے، تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک پڑھتا اپنے لہجے پر تو دوسرا کہتا ہے غلط ہے، میں نے ایسے نہیں سنا تھا، میں نے ایسے سنا تھا۔ جب یہ خبریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ کو اس کی جو اہمیت تھا اس کا احساس ہوا، اور آپ نے سوچا کہ اگر امت کو ایسے رہنے دیا گیا تو آپس میں اختلاف کریں گے اور کلام الہی پر امت متفق نہیں ہو سکے گی۔ تو آپ نے امت کو اختلاف سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں ایک قرات پر جمع کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی کہ وہ اس پروجیکٹ پر اور اس پر کام کریں تاکہ قرآن مجید کو ایک قرات کے اوپر ضبط میں لایا جائے، تحریر میں لایا جائے۔ اور پھر بعد ازاں آپ نے اس نسخے کی نقلیں تیار کروائیں، اس کی کاپیز تیار کروائیں، اور کاپیز تیار کروانے کے بعد اسے اسلامی مملکت کے جو دور دراز کے ممالک تھے وہاں پر بھیجا گیا، اور اس کی ایک کاپی مدینہ منورہ کے اندر محفوظ کر لی گئی۔ اور یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جو مختلف عربی کے لہجے تھے ان میں سے جو پریفر کیا گیا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہدایات دی، فرمایا کہ وہ قریش کی زبان پہ لکھی ہے، چونکہ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا الفاظ اور قرات اور لب و لہجہ کا جو انداز ہے وہ بھی اسی لغت قریش کا لیا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف سے حتی الامکان بچانے کے لیے وہ ایک نسخہ جو اس قرات پر لکھا گیا تھا متفق علیہ، اس کے علاوہ آپ نے باقی نسخوں کو نظر آتش کرنے کا حکم صادر کیا تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو سکے۔ پوری امت کو قرآن مجید کے ایک صحیفے پر جمع کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔